أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر طرف ہیں آفتیں ہی آفتیں. کچھ گھرے آفت میں، کچھ بیمار ہیں تو کوئی قرضے کے زیر بار ہیں. ہے یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، سب ہیں دکھی. چل دیے دنیا سے سب شاہو گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا. تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ. تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے. گر جگہ میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوب سو جواں بھی چل دیے. دب دبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. لگے لگاتے کھیت ہوں گے سب فنا، خوش نما باغات کو ہے کب بقا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا
کب تلک تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے تیرا کیا بنے گا بندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الرسل والأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاة کے بعد ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ تعالی جل شانہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر
بروز جمعۃ المبارک 21 رجب 1434 ہجری مبارکہ اور 31 مئی 2013 اور یہ جو پروگرام ہے مرکز مسلم الجدید تحت اشراف مکتب الدعوہ والارشاد و توعیت الجاریات فیضیہ بریدہ قصیم سعودی عربیہ، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے ماہ رجب اور شعبان میں کی جانے والی چند بدعات۔ ہم اپنے اس پروگرام کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصہ میں کچھ بدعت کی تاریخ اور قرآن و سنت سے چند دلائل بدعت کے بارے میں، اور جو لوگ یہ غلط قسم کی رسومات ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان مخصوص ایام میں جو محافل قائم کی جاتی ہیں ان کے بارے میں، اور پھر دوسری چیز ماہ رجب کی بدعت کے بارے میں، اور تیسری ماہ شعبان کی بدعت کے بارے میں۔ بدعت یعنی شریعت اسلامیہ میں، شریعت اسلامیہ وہ اسلام اور وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ دین اور یہ اسلام قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور یہ دین اور یہ اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے میں موجود ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقہ میں موجود ہے۔ تو بدعت یعنی شریعت اسلامیہ میں اپنی طرف سے کسی کام کو نیکی تصور کر کے اس میں داخل کرنا، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں اپنی طرف سے دین سمجھ کر کوئی چیز داخل کرنا اور پھر اس کو ثواب سمجھنا۔ مختصر لفظوں میں پھر دیکھ لیں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ دین جو 1400 سال پہلے پورا ہو چکا، اسلام جو 1400 سال پہلے پورا ہو چکا، اس دین اسلام میں، دین اسلامیہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز دین سمجھ کر داخل کرنا اور پھر اس کو نیکی تصور کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی بدماشی ہے کہ جس کو کرنے والا علل اعلان گناہ کرتا ہے، لیکن اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ اس کو گناہ تصور نہیں کرتا۔ اس گناہ کو کرنے کے بعد اس کو وہ گناہ تصور نہیں کرتا، بلکہ وہ ان چیزوں کو جو اس نے
اپنے جمعہ کے ہر خطبہ میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال بہت سے لوگ اس ماہ رجب و شعبان میں بہت ساری بدعات کرتے ہیں، مثلا اجتماعات کا قائم کرنا، فاطمی روزے رکھنا، لکھی روزے رکھنا، ہزاری روزے رکھنا، صلاۃ الرغائب ادا کرنا اور کنڈے بھرنا، اور اسی طرح آتش بازی کا مظاہرہ کرنا، شب قدر یا شب برات منانا، اور اس سے ملتی جلتی ان 2 مہینوں میں بہت ساری ایسی چیزوں کو ایجاد کیا ہے لوگوں نے جن کا شریعت محمدیہ کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ دین اسلام میں ایک نئی رسمیں ایجاد کی گئی ہیں، یہ دین اسلام میں نئی رسمیں ایجاد کی گئی ہیں جسے علماء حق کا جو قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، حتیٰ کہ پوری کی پوری دنیا سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیزیں بدعات میں شمار ہوتی ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اس کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں بھی یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ اس سے آگے چلے صحابہ کا تمام دور، اس سے آگے چلے تابعین کا تمام دور، اس سے آگے چلے تابعین کا سارا دور، اس سے آگے چلے ائمہ اربعہ کا دور، اس سے آگے چلے جائیں تو آپ کو ان چیزوں کا ثبوت ان 400 سال کے اندر جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ بعد کے اندر آنے والے لوگوں نے ان چیزوں کو ایجاد کیا اور ایسا ظلم برپا کیا کہ جو دین رب کائنات نے پورا کر دیا تھا، جس دین کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایسے پورے دین کے اندر ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایسی رسموں کو داخل کر دیا کہ آنے والے لوگ اب ان کو ثواب سمجھ کر اور نیکی تصور کر کے ان کو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ان کو روکا جائے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ قیامت کے روز تمہارے علم کے مطابق بات نہیں ہوگی، قیامت کے روز تو یہ پوچھا جائے گا کہ آیا تم نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ قیامت کے روز تو اس چیز کا سوال کیا جائے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تیرے ملا نے کیا کہا، تیرے شیخ نے کیا کہا یا تیرے مفتی نے کیا کہا، وہاں تو اس چیز کو پرکھا جائے گا آیا اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزری ہے یا نہیں گزری۔ تو بہرحال ان سارے کے سارے زمانوں کا جن کا میں نے آپ دوستوں کے سامنے ذکر کیا ہے، ان میں یہ چیزیں جو ان 2 مہینوں میں کی جاتی ہیں یا اس کے علاوہ جو 12 مہینوں میں کی جاتی ہیں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ بدعات کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ صاف واضح ہے کہ ان رسومات کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث، قرآن و سنت، صحابہ اکرام، ان تمام کے تمام ادوار کو اٹھا لیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان بدعات کا، ان رسومات کا، ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال چند کا ذکر میں آپ دوستوں کے سامنے بدعات کے رد کے بارے میں قرآن و حدیث سے چند جگہوں سے آیات قرآنیہ اور احادیث آپ دوستوں کے سامنے پہلے پوائنٹ کے طور پر رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے
چاہے کرنے والا جو مرضی نیت کر کے کرتا رہے، لیکن جب اللہ نے قرآن میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس کو ضلالت کہہ دیا، اس کو گمراہی کہہ دیا، تو کرنے والا کیسے ثواب تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے الترغیب صفحہ 83 کے اندر جو موجود حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہماری اس شریعت میں ایسا کام جاری کرتا ہے جس کا اس میں ذکر نہیں، تو ایسا کام مسترد ہے، ایسا کام غیر مقبول ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں وہ الفاظ ہی سمجھنے کے لیے کافی ہوں گے۔ لیکن اگر آدمی اپنی عقل پر، اپنی سوچ اور فہم پر، اپنی آنکھوں پر غلوب کا پردہ ڈال لے اور قرآن و حدیث کی طرف، قرآن و سنت کی طرف وہ توجہ نہ کرے، تو اللہ کی قسم اس کے سامنے سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک پڑھ جاؤ، وہ پھر سمجھنے والا نہیں۔ اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 2 4 حدیثیں نہیں، اس کے سامنے سینکڑوں کتابیں پڑھ جاؤ، وہ آدمی ہدایت کی طرف آنے والا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہماری شریعت میں ایسا کام جاری کرتا ہے جس کا اس میں ذکر نہیں، تو ایسا کام مسترد ہے اور ایسا کام غیر مقبول ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ۔ یہ مشکات، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ میری وفات کے بعد، من بعدی، میرے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی سختی سے پابندی کرنا۔ بالنواجذ، نواجذ کہتے ہیں داڑوں، جی، اور داڑھ کے ساتھ جو چیز پکڑی جائے جی وہ جلدی چھوٹتی نہیں۔ تو میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو تم کیا کرنا؟ پابندی کے ساتھ پکڑ لینا، اور نئے نئے امور سے، دین میں نئی نئی ایجادات سے اپنے آپ کو بچانا، دین میں نئی نئی ایجاد سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ اسلام میں نیا کام جاری کرنا یہ بدعت ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ دین میں کوئی نیا کام جاری کرنا وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور تمام کی تمام بدعتیں کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آج لوگوں نے بدعت کی 2 تقسیمیں کی ہوئی ہیں، ایک بدعت سیئہ اور دوسری بدعت حسنہ۔ اللہ کی قسم، ایسے لوگ جنہوں نے یہ 2 تقسیمیں کر رکھی ہیں، ان 2 تقسیموں کا کوئی جواز تو پیش کریں، کوئی دلیل تو لے کر آئیں، قرآن کی کوئی دلیل لائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی دلیل لائیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ یہ بدعت سیئہ ہے، یہ غلط بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ غلط بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ، کیا معنی کلّ؟ ہر ایک، یہاں کوئی تقسیم نہیں، یہاں بدعت کی کوئی تفصیل نہیں، فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت وہ گمراہی ہے۔ تو ان 2 حدیثوں سے بدعت ایجاد کرنے اور اس پر عمل کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ یہ 2 احادیث جو آپ کے سامنے رکھی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعت ایجاد کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، اور یہ اسلام میں ایک نئی ایجاد ہے، اور اسلام میں جو نئی ایجاد ہوتی ہے
جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے فخذو اس کو لے لو، وما آتاکم الرسول جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا جس چیز سے میرے نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ جی کیا فرمایا؟ جو چیز میرے نبی تمہیں دے دے اس کو لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اور نبی انبیاء علیہ السلام کا کام دنیا میں آنے کا کیا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو دین سمجھائیں، لوگوں کو اسلام سمجھائیں، لوگوں کا رابطہ رب کے ساتھ قائم و دائم رکھیں، لوگوں کو برائی سے نکال کر اچھائی کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیں، غلط راستے سے ان کو ہٹا کر اچھے راستے پر ان کو چلا دیں، شرک و بدعات سے ان کو نکال کر ان کو توحید کے اوپر چلا دیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہوا کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا کہ جو چیز میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو لے لو اور میرا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے روکا ہے؟ کس چیز سے روکا ہے؟ دین میں نئے کام کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں بہت سارے لوگ پھر بھی نہیں رکتے۔ بہت سارے لوگ جس طرح میں نے کہا ان کے سامنے پورا قرآن پڑھ جاؤ، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، لیکن یہ لوگ کسی کا نقصان نہیں کرتے، یہ لوگ کسی کا نقصان نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، یہ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ وہ کیا نقصان ہے؟ نقصان تو بہت ہے لیکن رب کائنات نے ایسے لوگوں کو ڈرایا، رب کائنات نے ایسے لوگوں کو ڈرایا ہے، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے مبادا وہ کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا نہ کر دیے جائیں یا کوئی دردناک عذاب نہ ان کو آلے۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ میرے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی چیز سے روکتے ہیں، وہ نہیں رکتے، تو ایسے لوگوں کو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ایسے لوگوں کو ڈرنے چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو مخالفت کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو فتنہ لے لے۔ دنیا کے اندر فتنہ کیا ہے؟ یا تو دنیا کے اندر ان کو سزا مل جائے یا آخرت کے اندر ان کو سزا ملے، یا دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ان کو سزا ملے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ کر گھیر لے ان کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے عبادت کرنے کے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ہم عبادت کریں، اور عبادت ہم کیسے کریں؟ عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے طریقے میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم عبادت کریں، ہماری عبادت قبول ہو جائے، تو اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ نے ایک شرط بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر تمہارے اعمال میں، تمہاری عبادات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہوگا، اللہ کی قسم تمہاری وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کرنے والا جتنا مرضی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی عبادت میں جو رب نے اس پر فرض کی ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں تو اس
اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر اس پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ میں ایک دن اٹھایا جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بہترین نمونہ ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر چلنے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو نمونہ بنا کے چلنے کے بارے میں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر عبادت کی، اور جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آئی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ تو صحابہ کی زندگیاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ رب کائنات سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھی طرح اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں دودھ شہد پاک شراب کی نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، من المہاجرین، مہاجروں میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین اتبعوهم باحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ بھی اپنے رب سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لیے جنت کے نیچے نہریں بہائی ہیں، جی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور شراب طہورہ کی نہریں، ایسی شراب جو پاکیزہ ہے۔ دنیا کی شراب پینے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، کیا بکبک اور یک یک بکتا پیتا ہے، لیکن وہ شراب ایسی پاکیزہ ہوگی کہ جس سے انسان کا دماغ معاف نہیں ہوگا، اور یہ کوئی 1-2 سال کا مسئلہ نہیں کہ 2-4 سال کے لیے 10-20 سال 100 سال کے لیے ان کو رکھا جائے گا، نہیں، رب کائنات فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اگر کوئی کامیابی لینا چاہتا ہے، اگر کوئی کامیابی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لو، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پر جو میں نے آیت مبارکہ شروع میں پڑھی کہ یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ پورا ہو چکا، یہ پورا ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کی جائے گی، چاہے عہدے کے اعتبار سے، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے، آسمانوں کو کیوں نہ باتیں کرتا ہو، لیکن اگر اس نے دین اسلام میں کوئی چیز داخل کی تو وہ چیز بھی مردود ہو جائے گی، اور اس نے اس کامل دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش کی، اور اگر کوئی ایسا آدمی یہ کام کرے گا تو اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ دین کون سا پورا دین ہے؟ رب کائنات فرماتے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا اور اپنی نعمت یعنی قرآن کریم بھی تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ 3 چیزیں بیان کی، کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ تو یہ دین اسلام پورا ہے، اور یہ کب پورا ہوا تھا؟ کب پورا ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، جی، اور یہ
اس دن ہم عید مناتے، خوشی مناتے. اور وہ آیت کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. جب یہ آیت نازل ہوئی عرفہ کے میدان میں، صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمارا دین پورا ہو. ارے دنیا کی مثال دو، ایک آدمی مکان بنانے لگتا ہے، روزانہ اس کا میٹر گھومتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جب اس کا مکان پورا تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے. یہ تو ادنا سی مثال ہے جی. اور وہ دین جس پر چلنے کے بعد مسلمان کو جنت ملتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. جب اس کے پورا ہونے کی باری آئی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے. سارے صحابہ خوش ہیں، لیکن ایک شخصیت تو آنسو بہا رہی ہے. ایک شخصیت تو آنسو بہا رہی. سارے خوش ہیں لیکن ایک ایسی شخصیت بھی ہے کہ جو آنسو بہا رہی ہے. ساتھیوں نے پوچھا آج تو خوشی کا موقع ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں. آج تو خوشی کا موقع، ہمارا دین پورا ہو گیا اور آپ جو ہے وہ آنسو بہا رہے ہیں. انہوں نے عرض کیا جو میں سمجھا ہوں تم نہیں سمجھے، جو میں سمجھا ہوں وہ تم نہیں سمجھے. جب دین پورا ہو جاتا ہے پھر نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. نبی اور رسول اس وقت تک اپنی امت میں رہتا ہے جب تک کہ دین پورا نہ ہو جائے، اس کا مشن پورا نہ ہو جائے. رب نے یہ آیت نازل کر کے یہ فرما دیا، اس بات کو واضح کر دیا کہ آج دین پورا ہو چکا ہے. جب دین پورا ہو چکا تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت باقی. میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں تو جدائی میں رو رہا ہوں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پورا ہو گیا، اب اللہ اپنے اس نبی کو، اس رسول کو، اس پیغمبر کو جو ایک مشن دے کر بھیجا تھا، اب وہ مشن پورا ہو گیا تو اللہ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے. میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں جی. اب وہ دین جو پورا ہو چکا تھا، وہ دین جو پورا ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا کیا فرمایا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن مجید. میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. اور یہیں تک نہیں، اللہ یہاں تک نہیں، رب کائنات فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو دین میں نے تم پر نازل کیا، جو دین میں نے تمہیں دیا، جو دین میں نے تمہارے نبی پر نازل کیا، جس پر چلنے کے بعد تمہیں آخرت ملتی ہے. دنیا جہاں کے لوگوں یہ یاد رکھو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں خود اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی اس دین سے راضی ہو گیا جی. اس دین سے رب بھی راضی ہے، اس دین سے رب بھی راضی ہے. اب جو دین پورا ہو چکا، جس سے اللہ راضی ہو چکا، آپ مولوی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، مفتی صاحب جی اپنی طرف سے بنا کر دھڑا دھڑ حاصل کرتے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نئی نئی بدعات جو ہے وہ اسلام میں داخل کی جا رہی ہے، نئی نئی چیزیں اسلام میں داخل کی جا رہی ہیں. ارے یہ بھرا ہوا ہے، جب یہ بھرا ہوا ہو مزید داخل ہوگا. ارے ایک بھری ہوئی چیز، اسلام مکمل ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز بھی داخل نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کرے گا تو وہ دین اسلام میں ڈاکہ ڈالنے والا ہے. اور پھر اللہ اکبر، ایسے شخص کا یہ عقیدہ ہے. یہ میں نے چند آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، ورنہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، قرآن کے مسائل میں غوطہ لگائیں تو اس طرح کی آیات آپ کو مل جائیں گی جو اس چیز پر غمازی کرتی ہیں، جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ دین پورا ہو چکا ہے. اور سینکڑوں آپ کو احادیث ایسی مل جائیں گی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو بڑی عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس دین میں کوئی چیز داخل کرتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو چیز میرے بڑوں نے داخل کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں